اس سے پہلے ایک معتبر شخصیت بحیثیت ایک مقرر کے ہمارے یہاں مدعو کیے گئے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب اعظمی باندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں علامہ سہیل اقبال کے شعر کے ساتھ کہ اس خطہ اعظم گڑھ پہ فیضان تجلی ہے اکثر. اس خطہ اعظم گڑھ پہ فیضان تجلی ہے اکثر. جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. مائک پر حضرت تشریف لاتے ہیں اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال الله جل وعلا في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو، ابھی چند دنوں کے بعد ایک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو بہت ہی خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے اور جس میں ہمارے ذمے مختلف کام ہیں. میں بہت تھوڑے وقت میں اور تھوڑی گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہم سب کے اوپر روزہ فرض فرمایا. میں نے آیت میں پیش کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. جس طرح نماز ہم سب کے اوپر ایک فریضہ ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی ہم سب کے دن میں ایک فریضہ ہے. اس لیے ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ بغیر عذر شرعی کے ہم سے کوئی بھی روزہ نہ چھوٹنے پائے نہ ٹوٹے. روزہ چھوٹ جائے یا روزہ ٹوٹ جائے، آپ جان لیجئے کہ اگر آپ پوری زندگی اس ایک روزے کا بدل رکھنا چاہیں تو پوری زندگی روزہ رکھ کر کے بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں دے سکتے. اب آپ سوچئے کتنا اہم فریضہ ہے. دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے نماز تراویح. تراویح کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. دو چیز الگ الگ ہے. ایک ہے پورے رمضان 20 رکعت تراویح ادا کرنا. دوسری سنت یا بعض لوگوں نے لکھا امر مستحب ہے اس پوری تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کرنا. ہم لوگوں کے عرف میں کوتاہی پائی جاتی ہے. وہ کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بازار سے جڑے ہوئے ہیں، مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، بہت شوق کے ساتھ 6 دن میں 10 دن میں 15 دن میں 5 دن میں قرآن کریم سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں 5 دن میں حق ادا ہو گیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ان دونوں چیزوں کو پہلے آپ سمجھیے. ایک ہے روزانہ تراویح ادا کرنا 20 رکعت، اور ایک ہے تراویح میں ختم قرآن یعنی قرآن کریم کو مکمل کرنا. دونوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے. جو لوگ 5 دن کی 7 دن کی 10 دن کی 15 دن کی تراویح سنتے ہیں، بسا اوقات امام نیت باندھ کر کے قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور ہم باہر ٹہل رہے ہیں، اور جب رکوع کا وقت ہوتا ہے تو ہم جا کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کا قرآن نہیں ختم ہوتا، وہ بھی ناقص رہ گیا. آپ نے جو سوچ لیا ہمارا قرآن ختم ہو گیا، اگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوا. یہ جو امر مستحب ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. اور آپ نے تو یہ سوچ لیا ہماری تراویح ختم ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا، تو آپ اس امر مستحب سے بھی گئے. اور دوسری چیز کہ 5 دن تراویح پڑھنے کے بعد 7 دن تراویح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اختیار کی تراویح
پڑھتے ہیں وقت ملا تو پڑھ لیا وقت نہیں ہے تو، یا کہیے جی چاہا تو پڑھ لیا جی چاہا تو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، ایک عزم کیجئے کہ ہم کو روزانہ 20 رکعت تراویح ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ ہم امام کے پیچھے ایک آیت بھی نہیں چھوڑیں گے، تب ختم قرآن کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اور آپ یہ جو قرآن سنتے ہیں یا یہ جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ بیکار مت سمجھا کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اللہ کے فضل سے 10 گنا ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکی ملتی ہے۔ کتنی نیکی ملتی ہے؟ 30 نیکی ملتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو لوگ امام کے پیچھے امام نیت باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، آپ باہر گھوم کر کے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ کہ ختم قرآن کا ثواب آپ کے نام اعمال سے گیا، اور آپ مطمئن ہیں کہ ہماری تراویح ختم ہو گئی، اب جی چاہے گا تو پڑھ لیں گے، جی چاہے گا تو چھوڑ دیں گے، دونوں سے چلے گئے۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ تیسری چیز قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا تک، اور اس کے بعد پھر 23 سال کے عرصے میں جیسا موقع ہوا، مفسرین نے شان نزول تفصیلاً عرض کیا ہے۔ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے، رات 1:30 بج رہا ہے۔ اب یہ تو جس تاریخ کا آپ کا جلسہ ہے وہ تاریخ جا چکی ہے، اگر ٹرین ہوتی تو ٹکٹ نہ قبول ہوتا بھائی مجاہد صاحب، پھر تو بیان تو آپ ہم سے تاریخ لیے ہیں 17 کی، اور بیان کب کروا رہے ہیں؟ یہ تو کہاں چلا رہے ہیں ہم کو، یہ تو الگ الگ بھجا رہے ہیں۔ 17 کی تاریخ لے کے 18 میں ہم سے کام لے رہے ہیں۔ خیر چلیے کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز اللہ کی کتاب کا، یا آپ سنیں گے فضائل کی کتابوں میں کہ آسمانی کتابوں کا اس مہینے سے بہت گہرا ربط ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کے کلام کو پڑھ لیں۔ اب آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ بہت قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا 30 دن میں پڑھ لو۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 20 دن میں پڑھ لو۔ کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 15 دن میں پڑھ لو۔ کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 10 دن میں پڑھ لو۔ کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 7 دن میں پڑھ لو۔ کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا جو 3 دن سے کم میں پڑھے گا وہ قرآن سمجھے گا نہیں۔ سمجھ رہے؟ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک شوق تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو کس قدر پڑھ ڈالیں۔ ہم میں سے بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ہم سے بڑی کوتاہی کے ساتھ یہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ اس پر افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا زیادہ وقت جو اللہ کی کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں گزاریں۔ ہم اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں جانتے، جتنا ٹکڑا جانتے ہیں اتنا ہی بار بار پڑھتے رہیں۔ بقیہ جو اوقات ہمارے بچے اس کو ہم رائے گا نہ کریں۔ بالو کی ڈھیر بوری بوری گٹی بھر کر کے اندر نہیں رکھی جاتی، کہاں رکھی جاتی ہے؟ باہر چھوڑ دی جاتی ہے۔ لیکن کیا سونے کا کوئی ٹکڑا بھی کبھی ڈبیا میں رکھ کر کے باہر چھوڑا جاتا ہے؟ اس کی حفاظت کی جاتی اس لیے کہ سونا قیمتی ہے۔ ایسے ہی یہ سارے اوقات ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے جو اوقات ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی تو سیفٹی اور حفاظت کرنی چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہونے پائے۔
لیکن افسوس ہوتا ہے ہم ہی میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو تاش کے پتوں پر انگلیاں چلاتے ہیں اپنی موبائل کے اوپر. اب تو چند لوگ مل کے نہیں کھیلتے, اب اکیلے موبائل پر انگلی ٹہلاتے رہتے ہیں. گناہ بے لذت. ایسے ہی لوڈو, بہت اس طرح کے گیم ہیں جو آپ تنہا بیٹھ کر کے خالی انگلی چلاتے رہتے ہیں موبائل پہ. اے کاش یہی انگلی آپ کی تسبیح کے دانوں پر چلتی, تسبیح کے دانوں پر یہ انگلیاں چلتی, زبان ہماری اللہ کے ذکر سے سرشار ہوتی, ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کا دھیان ہوتا, میدان محشر کی جوابدہی کا احساس ہوتا, تو یہ جو قیمتی وقت ہمارے سامنے سے ضائع ہو جاتا ہے یہ ضائع نہ ہو. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے, اس لیے کہ آسمانی کتابوں کو اس مہینے سے بہت گہری مناسبت. خود قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک چیز اور جس کا اہتمام کرنا چاہیے, رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں ہم لوگوں سے تو فرض بھی نہیں پڑھا جاتا ڈھنگ سے, جبکہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ فرض کے ساتھ سنت بھی ہونا چاہیے, تب تال میل بیٹھتا ہے, تب عبادت اچھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ نفلوں کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے کے فرائض کا حساب لیں گے اور فرائض کے اندر کمی واقع ہوگی, اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں. اگر ہمارے نامہ اعمال میں نفلیں ہوں گی, اللہ نفلوں کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پوری کرے گا. کتنا کام آئے گا, کتنا بڑا سہارا بنے گی ہمارے لیے نفلیں. اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم کو نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ نفلیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مثلا صلاۃ الاوابین, چاشت کی نماز, اشراق کی نماز, یہ سب وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تہجد کی نماز, یہ سب وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور پلس کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ پلس میں آپ نماز کے بعد جو نفلیں ہیں ان کو شمار کر لیں, وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ. ان نفلوں کے ساتھ ساتھ مزید نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے, بڑا قیمتی مہینہ ہے. اس کے ایک ایک لمحے کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, پرہیزگاری پیدا ہو جائے. یعنی ایک مہینے میں اللہ کا خوف, اللہ کا ایسا دھیان بیٹھ جائے کہ جو اگلے 11 مہینے میں بھی تر و تازہ رہے. جیسے بیٹری ہے انوائٹر کی, جب بلب جلاتی ہے, پنکھا چلتا ہے تو بیٹری کمزور ہوتی ہے, ڈسچارج ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد لائٹ آتی ہے تو چارج ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی 11 مہینے کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یہ ہمارے چارج ہونے کا مہینہ ہے. ہمارے اندر ایسا, دیکھیے گیا گزرا مسلمان ہے, اس کے بھی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی تنہا ہے اور فریج کے اندر ٹھنڈی سے ٹھنڈی بوتل موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, لیکن کیا پانی پی لیتا ہے؟ ارے بولیے, پانی پی لیتا ہے؟ نہیں پیتا. گیا گزرا مومن بھی نہیں پیتا. کس چیز نے روکا ہے اس کو پانی پینے سے؟ خوف خدا نے, خوف خدا نے روکا, اللہ کے خوف نے روکا ہے. یہی چاہیے کہ یہی احکم الحاکمین کا خوف سال کے 12 مہینہ ہر وقت ہمارے اندر, ہمارے دل میں موجود. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.